صحرا خاموش تھا، لیکن ان پہاڑوں کے اندر زندگی کے آثار تھے۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے، چٹانوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، ایسے گھر جنہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے پہاڑ ہی ان کے محل بن گئے ہوں۔ یہ تھی قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی، ہنر دیا، زمین میں آباد کیا، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے۔ قوم سمود اپنے فن تعمیر پر فخر کرتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، زمین میں قلعے تعمیر کرتے، اور انہیں یقین تھا کہ ان کی بنائی ہوئی مضبوط دیواریں انہیں ہر مصیبت سے بچا لیں گی۔ لیکن انسان اکثر ایک غلطی کرتا ہے، وہ سبب کو دیکھتا ہے، سبب بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا، اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں وسائل دیے، تو اپنے رب کو کیوں بھولتے ہو؟ لیکن قوم کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تو تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ گویا انہیں توقع تھی کہ صالح علیہ السلام بھی انہی کے رسم و رواج کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو ان کی امیدیں نفرت میں بدلنے لگی۔ قوم نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ، ایک ایسا معجزہ جسے دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عظیم نشانی عطا فرمائی، اللہ کی اونٹنی۔ یہ کوئی معمولی جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا، اسے نقصان نہ پہنچانا، اس کے لیے پانی پینے کا ایک مقرر دن ہوگا، اور تمہارے لیے ایک مقرر دن۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ لوگ اونٹنی کو دیکھتے رہے، ایک واضح نشانی ان کے سامنے تھی۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے، ایمان یا سرکشی۔ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، لیکن قوم کے سرکش لوگوں کو یہ برداشت نہ ہوا، ان کے دلوں میں غصہ بڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگے، ہم صالح علیہ السلام کی بات کیوں مانیں؟ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیوں چھوڑیں؟ اور پھر کچھ لوگوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اللہ کی نشانی ان کے سامنے موجود تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اور اس طرح انہوں نے اپنے رب کی واضح نشانی کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ 3 دن، بس 3 دن۔ پہلا دن گزرا، لوگ ابھی بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ دوسرا دن گزرا، خوف بڑھنے لگا۔ تیسرا دن، اب انہیں معلوم تھا وعدہ قریب ہے، لیکن توبہ، واپسی، اللہ کی طرف رجوع،
وہ موقع ضائع ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک زبردست چیخ اور شدید زلزلے نے انہیں آ لیا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، وہی گھر جن پر انہیں فخر تھا، وہی پہاڑ جنہیں وہ اپنی حفاظت سمجھتے تھے، آج ان کے لیے قبر بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا جنہیں وہ برسوں سمجھاتے رہے، جن کے لیے خیر چاہتے رہے، آج وہ خاموش پڑے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہیں خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک نبی کی قوم سے آخری گفتگو تھی۔ قوم سمود ختم ہو گئی، ان کے تراشے ہوئے گھر رہ گئے، پہاڑ رہ گئے، لیکن وہ لوگ نہ رہے جو ان گھروں پر فخر کرتے تھے۔ اور تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، انسان پہاڑ تراش سکتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے کو نہیں تراش سکتا۔ لیکن اب تاریخ ہمیں ایک ایسی سرزمین کی طرف لے جا رہی ہے جہاں ایک شخص اکیلا کھڑا ہوگا، اس کے سامنے پورا معاشرہ ہوگا، بادشاہ اس کے خلاف ہوگا، بت اس کے خلاف ہوں گے، اور اس کا اپنا باپ تک اس کا مخالف ہوگا، لیکن وہ اعلان کرے گا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ شخص تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے سامنے تھا نمرود۔ ایک طرف ایمان، دوسری طرف بادشاہت کا غرور، اور پھر ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جس میں آگ کو حکم دیا جائے گا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔